أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صلوات صل علی محمد وعلی محمد عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین علیہ السلام اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، میری آج کی اس گفتگو کا موضوع عظمت انسان ہے۔ میرا آج اس گفتگو کا موضوع انسان کی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے انسان کو فضیلت عطا کی ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو عزت عطا کی ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو کرامت عطا کی ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو عظمت عطا کی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کو عظمت عطا کی ہے کہ وہ آسمان میں بھی سفر کر سکتا ہے اور زمین میں بھی سفر کر سکتا ہے، وہ تری میں بھی سفر کر سکتا ہے اور خشکی میں بھی سفر کر سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ سمندر کی گہرائیوں میں بھی سفر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے انسان کو عظمت عطا کی ہے کہ وہ آسمان میں بھی سفر کر سکتا ہے اور زمین میں بھی سفر کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انسان کو پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، ہم نے انسان کو پاکیزہ غذا عطا فرمائی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات میں سے فضیلت عطا کی ہے، ہم نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات میں عظمت عطا کی ہے۔ اب اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جس مخلوق نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، جو مخلوق ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، وہ فرشتے ہیں، کہ جو لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اب کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی قیام میں ہے تو کوئی قنوت میں ہے۔ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، انہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن آیت یہ کہہ رہی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو عظمت عطا کی ہے۔ تو میرا آج کا ٹاپک یہی ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرشتے کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو فضیلت عطا کی ہے۔
درود پڑھیں محمد وال محمد کی ذات پر۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کہتا ہے وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے انسان کو رزق عطا کیا ہے۔ اب اگر ہم رزق کی بات کریں تو رزق میں انسان سے زیادہ جانور رزق کھاتے ہیں۔ بکری انسان سے زیادہ رزق کھا جاتی ہے، بھینس جو ہے وہ انسان سے زیادہ رزق کھا سکتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ جب انسان سے زیادہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، جب انسان سے زیادہ جانور رزق کھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظمت عطا کی ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر توجہ کیجئے گا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے انسان کو پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، ہم نے انسان کو پاکیزہ غذا عطا کی ہے۔ اب جب جانور رزق کھاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ جو کھا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ جو رزق کھا رہا ہے، جو غذا کھا رہا ہے، وہ اس کے مالک کی ہے یا کسی اور کی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ جو کھا رہا ہے وہ چیز صاف ہے یا گندی ہے، اس کو جو ملتا ہے، جیسا ملتا ہے وہ ویسا ہی کھا لیتا ہے۔ لیکن انسان اگر 2 گھونٹ پانی بھی پیتا ہے یا اگر انسان 2 لقمے روٹی کے بھی کھاتا ہے تو وہ اس میں یہ دیکھ کر کھاتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ انسان تھوڑا کھاتا ہے لیکن انسان اسی میں ہی عظمت پا لیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پہلی فضیلت عطا کی ہے وہ رزق کی عطا کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اب رزق کی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ انسان کو رزق پر فضیلت اس لیے ہے کیونکہ انسان رزق پاکیزہ کھاتا ہے، لیکن فرشتوں پر فضیلت کس وجہ سے ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق کیا، حضرت آدم کو تخلیق کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ تو پھر تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے حیرانی میں پوچھا کہ یا اللہ تعالیٰ تیری عبادت ہم کرتے ہیں، تجھے سجدہ ہم کرتے ہیں، تیری اطاعت ہم کرتے ہیں، تو پھر ہم اس انسان کو سجدہ کیوں کریں، اس کو کیوں سجدہ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نادانو، ہاں اگر تم میری عبادت کرتے ہو لیکن اس انسان کو فضیلت اس لیے حاصل ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کیونکہ علم اس انسان کے پاس ہے۔ تو جس کے پاس علم ہو تو فرشتے اسے سجدہ کرتے ہیں، تو کیا فضیلت ہے اس نبی دو عالم کی کہ جس نے کہا انا مدینۃ العلم، کہ میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو انسان کو فرشتوں پر فضیلت اس لیے حاصل ہے کیونکہ اس کے پاس علم ہے۔ اور امیر المؤمنین مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار، کہ ہم اپنے پروردگار کی تقسیم پر راضی ہیں۔ فینا لنا علم، کہ اس نے ہمیں علم کا رزق عطا کیا، والجہال المال، اور جاہلوں کو مال کا رزق عطا کیا۔ ہم اپنے پروردگار کی تقسیم پر راضی ہیں۔ کیوں؟ ہم کیوں راضی ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيب، کہ مال نے ختم ہو جانا ہے، مال عن قریب فنا ہونے والا ہے۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يُزَالُ، اور علم نے کبھی بھی ختم نہیں ہونا، علم ہمیشہ باقی رہے گا، علم کبھی بھی مٹنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی بہت زیادہ عظمت ہے،
کہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں کہ انسان کے خلاف کوئی ایک حرف بھی اٹھائے۔ اگر کوئی انسان کے خلاف اس کے پیٹھ پیچھے سچی زبان استعمال کرتا ہے تو وہ غیبت بن جاتی ہے۔ اگر انسان کے پیٹھ پیچھے اس کے خلاف جھوٹی زبان استعمال کرتا ہے تو وہ تہمت بن جاتی ہے، اور اگر انسان کے سامنے اس کے خلاف سچی زبان استعمال کرتا ہے تو وہ اہانت بن جاتی ہے، اور اگر کوئی انسان پر وار کرتا ہے تو وہ قتل بن جاتا ہے، جو کہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت عطا کی ہے، اور انسان کی جان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نہ کہ صرف انسان کی جان کی بہت اہمیت ہے، بلکہ انسان کا مال بھی بہت احترام رکھتا ہے، انسان کا مال بھی بہت قیمتی ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز نہ کھاؤ، یعنی کسی اور کا حق، کسی اور کا مال تمہارے اوپر کھانا جائز نہیں ہے۔ جس طرح رسول خدا اپنی آخری حج میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، مسلمانوں کا خون بہانا حلال نہیں ہے، اور اسی طرح ان کا مال بھی تمہارے اوپر جائز نہیں ہے، اسی لیے تم اپنے اوپر ظلم نہ کرنا اور میرے بعد کفر کی طرف نہ پلٹنا۔ یعنی کہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ انسان کے جان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، انسان کی جان بہت محترم ہے، لیکن اگر کوئی انسان کی جان کا احترام نہیں کرتا اور انسان کو قتل کر دیتا ہے تو وہ خدا کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کی جان کی اہمیت پوری انسانیت جیسی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ صلوات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کوئی کسی ایک شخص کو قتل کرتا ہے، کسی ایک شخص کو مار دیتا ہے، قتل کرتا ہے، تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہو۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور اگر کوئی کسی ایک شخص کی جان بچاتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہو۔ تو اب انسان کی عظمت کتنی زیادہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کی جان کی اہمیت پوری انسانیت جیسی ہے، یعنی اگر آپ ایک انسان کو قتل کرتے ہو تو وہ ایسا ہے کہ گویا آپ نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہو، اور اگر آپ ایک انسان کی جان بچاتے ہو تو وہ ایسا ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہو۔ اسی طرح اگر آپ ایک انسان کی ہدایت کرتے ہو تو وہ ایسا ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کی ہدایت کی ہو۔ خدا فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر آپ ایک شخص کو قتل کرتے ہو تو وہ ایسا ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور اگر آپ ایک انسان کی جان بچاتے ہو تو وہ ایسا ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہو۔ نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم۔ اب یہاں پر دو طرح کی زندگی اور دو طرح کی موت کی بات ہو رہی ہے۔ جس طرح امام جعفر صادق کی حدیث ہے، درود پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ امام صادق کی حدیث ہے کہ اگر کوئی کسی ایک شخص کو گمراہی سے بچاتا ہے، ایک شخص کی ہدایت کرتا ہے، تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو گمراہی سے بچایا ہو، اور اگر کوئی کسی ایک شخص کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، ایک شخص کو گمراہ کر دیتا ہے، تو وہ ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو گمراہ کر دیا ہو۔ مثال کے طور پر
اگر آپ ایک بچے کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کو دین کو پڑھنے کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کو دین کی طرف رغبت دیتے ہیں، کو دین کی طرف متوجہ کرتے ہیں، تو اب آپ اس ایک بچے کی ہدایت کر رہے ہیں، تو اب یہ ایسا ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کی ہدایت کر دی ہو۔ اسی طرح اگر آپ کسی ایک بچے کو دین سے دور کرتے ہیں، اگر وہ دین کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ دین کو پڑھنا آسان نہیں ہے، دین میں بہت مشکلات ہیں، دین میں بہت سختیاں ہیں، تو اب آپ اس بچے کو دین سے دور کر رہے ہیں، اس کو گمراہ کر رہے ہیں، تو اس کی گمراہی ایسے ہے جیسے آپ نے پوری انسانیت کو گمراہ کر دیا ہو۔ تو جس طرح ایک انسان کی ہدایت پوری انسانیت کی ہدایت ہے، ایک انسان کی گمراہی پوری انسانیت کی گمراہی ہے، اسی طرح سے ایک انسان کا قتل بھی پورے انسان کے قتل کے برابر ہے، اور اس کا بہت زیادہ گناہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد کے ذات پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ اگر کوئی کسی ایک شخص کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، تو اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اس پر اللہ غضبناک ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم عذاب مقرر کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قتل کرنے والے کے لیے، قاتل کے لیے 5 بڑے عذابوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا عذاب فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، کہ اس کی سزا جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ دوسرا عذاب خالداً فیہا، کہ اس نے جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تیسرا عذاب وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اس پر اللہ غضبناک ہوگا۔ چوتھا عذاب وَلَعَنَهُ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور پانچواں عذاب عذابًا عظیما، اس پر اللہ نے اس کے لیے بہت شدید عذاب مقرر کر دیا ہے۔ تو مومنین کرام، یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کہ انسان نے اللہ تعالیٰ نے قاتل کے لیے 5 بڑے عذاب مقرر کر دیے ہیں۔ سب سے پہلا جہنم، دوسرا جہنم میں ہمیشگی، تیسرا اللہ تعالیٰ کا غضب، چوتھا اللہ کی لعنت، اور پانچواں شدید عذاب۔ تو یہاں پر میں کہنا چاہوں گی، ایک بات عرض کرنا چاہوں گی کہ نہ صرف قاتل سے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا، نہ صرف قاتل کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، بلکہ جو شخص قتل میں قاتل کی مدد کرے گا، یا جو شخص قتل میں خاموش اور راضی رہے گا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی۔ جس طرح امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جس طرح امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو نقصان پہنچانے میں مدد کرے گا، اب وہ مدد چاہے ایک لفظ کی ہی کیوں نہ ہو، اب وہ مدد چاہے ایک لفظ کی ہی کیوں نہ ہو، تو وہ قیامت کے دن یوں آئے گا کہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ یہ شخص خدا کی رحمت سے محروم ہے۔ اسی طرح امام رضا کی حدیث ہے، امام رضا فرماتے ہیں کہ چاہے اگر کوئی شخص زمین کے مشرقی حصے میں مارا جائے، زمین کے مشرقی حصے میں قتل ہو، اگر زمین کے مغربی حصے میں رہنے والا شخص اس کے قتل پر راضی ہے، اس کے قتل پر خاموش ہے، تو بلا شبہ خدا کے نزدیک وہ اس کے قتل میں شامل ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف قاتل پر اللہ کا عذاب ہوگا، بلکہ جو قتل میں قاتل کی مدد کرے گا اور جو قتل پر خاموش رہے گا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ جس طرح سے ہم زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں، فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ۔ ہم زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں،
فلعن اللہ امتن قتلت کا، کہ خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے آپ کو قتل کیا۔ ہم پڑھتے ہیں ولعن اللہ امتن ظلمت کا، اور خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر کہ جس نے آپ پر ظلم کیا۔ ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ، اور خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر کہ جو آپ کے بارے میں جس کو پتا تھا کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ خاموش بیٹھی رہی۔ یعنی کہ قتل کیا ہے، جو قتل میں قاتل کی مدد کرے گا اور جو قتل پر خاموش رہے گا، ان تینوں گروہ پر درد شورا میں عذاب لعنت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی کہ اس سے ہمیں یہ تو سمجھ آ جاتی ہے کہ جس نے قتل کیا ہے یا جس نے قتل میں قاتل کی مدد کی ہے اس پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو سمجھ آ گئی کہ قاتل اور قاتل کی مدد کرنے والا عذاب کا حقدار ہے، لیکن جو قتل میں خاموش ہے اس کی کیا غلطی ہے؟ اس پر کیوں عذاب ہوگا؟ تو اس پر عذاب کی وجہ یہ ہے کہ قتل پر خاموش رہنے سے بھی قاتل کی مدد ہوتی ہے۔ جب آپ کسی قتل پر خاموش رہیں گے، جب قاتل کو پتہ ہے کہ اس کو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی ٹوکنے والا ہی نہیں ہے، اس کے کوئی خلاف آواز ہی نہیں اٹھائے گا، اس کے کوئی خلاف ہی نہیں جائے گا، تو پھر وہ اور بھی زیادہ کانفیڈنٹ ہوگا، اس کے اندر اور کانفیڈنس آ جائے گا اور وہ اور بھی زیادہ قتل کرے گا۔ جب قاتل کو پتہ ہے کہ اس کو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے تو وہ اور کانفیڈنٹ ہو جائے گا، اس کے اندر اور کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا اور وہ اور بھی زیادہ قتل کرے گا۔ جس طرح کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہم بات کریں دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ہم بات کریں دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ ہم بات کریں دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ سانس لیتے ہوئے انسان بھی ہے لاشوں کی طرح، سانس لیتے ہوئے انسان بھی ہے لاشوں کی طرح، اب دھڑکتے ہوئے دل کی بھی لہد ہوتی ہے۔ شوبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، شوبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے۔ شوبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے، اور کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، سارے مل کے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ بات نہیں ہے کہ جس کا قتل میں جو قتل میں خاموش ہے اس کی کوئی غلطی نہیں، بلکہ جو قتل میں خاموش ہے اس کا قتل میں بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ اگر جب آپ قتل میں خاموش رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے قاتل کے اندر اور جرأت پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہم زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں وَلَعَنَ اللَّهُ بَنُو أُمَيَّةَ قَاطِبًا، ہم پوری کی پوری بنو امیہ پر لعنت کرتے ہیں، جبکہ کربلا میں تو امام حسین کے خلاف بنو امیہ کے چند ہزار لوگ موجود تھے، پوری بنو امیہ تو نہیں تھی، تو ہم کیوں پوری بنو امیہ پر لعنت کرتے ہیں؟ کس وجہ سے ہم پوری بنو امیہ پر لعنت کرتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ شمس میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
ولا يخافوا عقباها. درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبت ثمود بطغواہا کہ قوم سمود نے بہت نافرمانیاں کی ہیں. اذ انبعث اشقاہا کہ جب ان میں ایک شکی اٹھا، جب ان میں سے ایک شکی اٹھا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ خدا کے اونٹنے کی حفاظت کرو اور اس کو پانی پلاؤ. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا تو بس اس نے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا، فَعَقَرُوهَا اور خدا کی اونٹنی کو مار دیا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا تو بس اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم سمود پر عذاب نازل کیا. تو اب یہاں پر دیکھا جائے، اگر ہم غور کریں تو وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو قتل کرنے والا تو بس ایک شکی تھا، صرف ایک شخص تھا. تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم پر عذاب نازل کیا؟ اللہ نے پوری کی پوری قوم کو کیوں ملیامت کر دیا؟ تو جب اس کے بارے میں لوگوں نے امام علی سے پوچھا کہ یا علی، خدا کی اونٹنی کو قتل کرنے والا، ناقۃ اللہ کو مارنے والا تو بس ایک شخص تھا، تو اللہ نے پوری کی پوری قوم پر عذاب کیوں نازل کیا؟ تو امام علی نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ خدا کی اونٹنی کو، اگرچہ ناقۃ اللہ کو قتل کرنے والا بس ایک شخص تھا، لیکن اللہ نے پوری کی پوری قوم پر اسی لیے عذاب نازل کیا کیونکہ الراضی، کیونکہ وہ سب کے سب اس کی اونٹنی کے قتل ہونے پر راضی تھے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم زیارت عاشورہ میں پوری کی پوری بنو امیہ پر اسی لیے قتل کرتے ہیں کیونکہ چاہے وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن وہاں پر وہ سب اللہ رسول امام حسین علیہ السلام کے قتل پر راضی تھے اور خاموش تھے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آوازیں بلند کر صلوات، اللہم صلی علی تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ خاموشی کتنا بڑا گناہ ہے، کہ اگر ہم ظلم پر خاموش رہیں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر ہم کسی ظلم پر خاموش رہیں گے، چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو ہم اس ظلم میں شامل ہو جائیں گے. جیسے آج کے دور کی اگر ہم بات کریں تو فلسطین پر کتنا ظلم ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ پورا 1 سال ہو گیا ہے لیکن فلسطین پر ظلم و ستم جاری ہے، فلسطین پر ظلم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ آج پوری کی پوری امت مسلمہ ان کے ظلم پر خاموش ہے، کوئی بھی فلسطین کی حمایت میں آواز نہیں اٹھا رہا. یہی وجہ ہے کہ جب ظالم کے خلاف کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا تو ظالم ظلم بڑھاتا جا رہا ہے. آج فلسطین میں 40,000 سے زائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں، 15,000 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں، 7,000 سے زائد خواتین شہید ہو چکی ہیں. نہ ان کے پاس کوئی ہسپتال ہے، نہ گھر ہے، نہ کوئی بلڈنگز ہیں، نہ اسکول ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو اب اس سچویشن میں، اس صورتحال میں اگر ہم فلسطین کی حمایت میں آواز نہیں اٹھائیں گے، اگر ہم ظالم کے خلاف نہیں نکلیں گے تو ہم بھی اس ظلم میں، اس قتل و غارت میں شامل ہو جائیں گے. تو بس اس سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اگر ہم کسی ظلم میں، اگر ہم کسی گناہ پر راضی ہوں گے، اب اگرچہ ہم اس گناہ کو اس گناہ میں موجود نہیں ہیں انجام دینے میں، لیکن پھر بھی ہم اس گناہ میں شامل ہو جائیں گے. اسی طرح سے اگر ہم کسی نیکی پر راضی ہوں، اگر ہم کسی نیکی سے خوش ہوں تو اگرچہ ہم اس کے انجام میں وہاں موجود نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم اس نیکی میں شامل ہو جائیں گے. جس طرح کہ جب امام علی کو جنگ جمل میں فتح حاصل ہوئی تو امام علی کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے کہا کہ یا علی، اگر میرا بھائی اس جنگ میں موجود ہوتا تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا کہ کس طرح ہم نے فتح حاصل کی، لیکن وہ یہاں نہیں آ سکا. تو امام علی نے اس سے پوچھا کہ احوا اخی کمایا، کہ کیا تمہارا بھائی ہمیں دوست رکھتا ہے، کیا تمہارا بھائی ہماری سائڈ پر ہے؟ تو اس نے کہا نعم،
جی وہ آپ کو دوست رکھتا ہے، وہ یہاں پر آنا چاہتا تھا لیکن نہیں آ سکا۔ تو امام علی نے کہا کہ بے شک وہ ہمارے ساتھ اس جنگ میں شامل تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہی چلتا ہے کہ اگر ہم کسی نیکی پر راضی ہوں، اگر ہم کسی نیکی سے خوش ہوں، کسی نیکی پر آمادہ ہوں، ارادہ کریں کسی نیکی کا، تو ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی گناہ پر راضی ہوں تو اگرچہ ہم اس گناہ کے انجام میں وہاں موجود نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ رسول خدا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم اچھے اعمال کریں، ہم اچھائی پر راضی ہوں اور ہمیشہ اچھے کاموں سے آمادہ ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اچھائی سے راضی ہوں اور ہر گناہ کے، ہر برائی کے خلاف آواز اٹھائیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس ظلم میں، کسی گناہ میں شامل ہو جائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو، ہم سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے تمام لوگوں کے، تمام مومنین کے مرحومین کو اعلیین میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کے والدین کے درجات کی بلندی فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔